الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الغوث الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 58 تک کا درس ہو چکا ہے. گزشتہ درس میں واسطہ رسالت محمدی اور وسیلہ محمدی سے عقیدہ توحید رکھنے والوں کو اللہ پاک نے یہ اعزاز بخشا کہ ان کو بھی جو تکلیف دے گا تو گویا مجھے تکلیف ہوگی. ہم نے احادیث کو بہت پڑھے ہیں, آپ بھی سنے ہوں گے. من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ. جس نے کسی ایک عام مسلمان کو ایذا دیا اس نے مجھے ایذا دیا, اور جس نے مجھے دیا اس نے خدا کو دیا. تو اب مسلمان اور مومن کا عنوان سمجھ میں آ گیا. وہ مومن, وہ مسلمان جو توحید کا عقیدہ وسیلہ رسالت محمدی سے رکھتا ہو, اس کو کہا گیا ہے, ہر ایک کے لیے نہیں. ورنہ 72 فرقے بھی وہ ایمان کا ہی عقیدہ رکھتے ہیں. 72 فرقے بھی سب کہتے ہیں میں مومن ہوں, میں مسلمان ہوں, سب کہتے ہیں, لیکن نہیں. غوث پاک کے یہاں وہ مومن ہے جو نبی کے وسیلے سے ایمان کا عقیدہ رکھے, توحید کا عقیدہ رکھے. ایسے مومنوں کو ایذا دینا اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ بہتان کا, اس پر بہتان کی حد لگے گی. یعنی جو بہتان لگانے والے ہوتے ہیں, یعنی بہت بہتان. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان ہی لگا, یعنی حقیقت ہے ہی نہیں. میرے نبی کا, اچھا یہاں پر ایک نئی بات دیکھیے گا, میرے نبی کے وسیلے سے مجھے مانے گا اور وہ غلط ہوگا, میں مان ہی نہیں سکتا. تب نہ بہتان کی حد لگا رہا اللہ. اور اس میں مبین کا بہت بڑا گناہ کر رہے ہو. نبی کا سچا پکا, اسی لیے میں نے کہا تھا جو محبت کرتے ہیں نا وہاں نفرت کی بیج ہوتی ہی نہیں, بوباسی نہیں. افسوس ہے کہ وطن کی محبت کی بات کر رہے ہو اور اسی وطن پر خون گرا رہے ہو انسان کا. یو پی سے بہت فون آئے مجھ کو اس جملے پہ. وطن کی محبت یہ ہے کہ آپ ان کے سارے لوازمات سے محبت کیجیے. آپ کی تعریف کر دے پاکستان کے لوگ تو آپ خوش ہو جاتے ہیں, نہیں تو آپ کا وہ دشمن ہے. کیسی سوچ ہے؟ آپ اپنے ملک کی فکر کیجئے نا. اپنے ملک کے آپ ہیں وزیر, اپنی فکر کیجئے. آپ اپنا دائرہ سمجھیے, اپنے دائرے سے باہر. بس یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے. خیر, تو بہتان ہے. اس سے ہمیں بھی ایک سیکھ لینی چاہیے. جو غلاموں کا ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں, آپ سب نعرہ لگاتے ہیں, جو لگاتے ہیں اور لگائیں الحمدللہ. لیکن ایک سیکھ ملی کہ اللہ پاک نبی کے وسیلے والے کو اپنا اعتماد عطا کیا ہے, اور اللہ کا اعتماد ہم لوگ نہ توڑیں, اللہ کا بھروسہ نہ توڑیں. بڑا بھروسہ کیا اللہ پاک نے, اور آپ کو, ہم کو تکلیف دینے والوں کے لیے حد اور کنڈیشن لگا دیا, یعنی ایک قانون لا دیا ہے. قانون الہی ہے
بل پاس کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو کوئی بھی نبی کے وسیلے سے مجھے ماننے والوں کو تکلیف دے گا اس پر حد ہے، حد بہتان اور حد اسم مبین. یہ الہی قانون ہے. اللہ پاک ہم سب کو غلامان نبی رکھے اور اسی آئینے میں خدا تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب جو آیت آ رہی ہے وہ وسیلہ لے لینے کے بعد مزہ آتا پھر الحمدللہ. اور کیوں نہ لیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہی ایک وسیلہ کا عظیم عنوان ہے. غوث پاک کو خدا کی قسم وہی مانے گا جو وسیلہ کا قائل ہوگا. اگر ان کی علمیت، ان کی مطلب کارکردگی، ان کے کام کو دیکھتے ہوئے تو نہیں، کام علم ایجوکیشن بیس نہیں ہے، عشق مصطفیٰ بیس ہے. نبی کا وسیلہ خدا تک پہنچنے کے لیے جو ذریعہ عظمیٰ ہے، مستحکم ذریعہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ. اور غوث پاک نے وہی کہا ہے. میں بار بار اس آیت درود و سلام کو جب پڑھتا ہوں تو یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، آمنوا بوسیلۃ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم بارشادہ التوحید. نبی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں اور نبی کے ارشاد سے معرفت کا عقیدہ رکھنے والوں. ہم ایسے ہی نہیں بولتے ہیں کہ غوث پاک کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا. صحیح ہے، کیونکہ ولی اللہ بننا اگر ہے تو غوث پاک ضروری ہے. ہاں، غوث پاک ضروری ہے. خیر، آج ایک آیت میں بڑا اہم عنوان ہے، ریلیٹڈ 3-4 آیتیں ہیں، ان سے میں کوشش کروں گا. پردے کی آیت ہے اور اتنی اچھی آیت ہے کہ اس کی تمہید میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ 3 لائن ارشاد فرماتے ہیں. ثم اشار سبحانہ الی آداب النساء وصیانتہن عن الرجال واستحیائہن منہم لیسلمن عن افتراء المفترین ورمی الرامیین. فقال منادیا لحبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم لیبلغ الی امتہ وازواجہ وازواجہم ایضا. پھر اللہ سبحانہ نے عورتوں کو آداب سکھایا. اللہ سبحانہ نے اور عورتوں کو مردوں سے کیسے بچنا ہے ٹپس دیا. غوث پاک کے جملے ہیں یہ. اور عورتوں کو مردوں سے حیا کس حد تک کرنی ہے اس کا بھی ٹپس دیا. لیسلمن عن افتراء المفترین ورمی الرامیین، تاکہ الزام تراشوں اور جھوٹ باندھنے والوں کے جھوٹ سے عورتیں محفوظ رہ سکیں. قادر مطلق ٹپس دے رہا تو ڈائریکٹ دل پر حکم کیوں نہیں؟ لیکن دیکھیے، فقال منادیا لحبیبہ، لیکن نہیں، نبی صلی اللہ اپنے حبیب کو ندا کیا پہلے، تاکہ حبیب اپنی امت کو اور اپنی امت کو اور اپنی بیوی کو اور پھر امت کی بیویوں کو یہ بات پہنچا دے. اس سے ایک عقیدہ وہی سورہ شورا کے ملا اس کے حوالے سے کہ نہیں، دے تو رہا ہوں تم کو، لیکن رسائی کوشش مت کرنا، ڈائریکٹ وسیلہ مصطفیٰ سے دے رہا ہوں، نبی کے واسطے سے یہ دے رہا ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. میں کل گفتگو کرتے کرتے وہ بات میرے دماغ میں آئی کہ اللہ پاک نے فرمایا واسجدوا، اللہ پاک نے فرمایا ورکعوا، دونوں ایک دم آرڈر کا حکم ہے، آرڈر ہے، یعنی رکوع کرو اور سجدہ کرو. کہیں پر نہیں ہے رکوعاً واحد یا سجدتین، 2 سجدہ کرو یا 1 رکوع کرو. لیکن نماز میں آپ 1 ہی رکوع کرتے ہیں اور سجدہ 2 کرتے ہیں. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے نبی کے بغیر؟ اس سے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی کوئی. ساری جماعتیں ایک طرف ہو کر کے یہ عقیدہ رکھے. ہاں، ورنہ بتائیں، سجدتین جب ہے ہی نہیں تو کہاں سے کر رہے 2 سجدہ؟ 1 ہی کرو نا، اور 1 بھی کرو گے تو حکم دوں گا کہ 1 کا بھی تو حکم نہیں، خالی رکوع کرو سجدہ کرو گا، وہ عام حکم ہے. رکوع کرو سجدہ کتنا کرو یہ نہیں، کیسے کرو یہ بھی نہیں ہے، رکوع کرو سجدہ کرو. کیا بات ہے. ایک جملہ کہو، تشریح کلام الہی کا نام محمد ہے، شارح کلام ربانی.
شارح بخاری تو بہت سنے تھے، ایک نئی عبادت، شارح کلام ربانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حبیب آپ کو ندا کر رہا ہوں، یا ایھا النبی، اے پیارے. ایک لائن میں دیکھیے اس نبی کے، المؤید من عندنا، میں نے آپ کو طاقت دی ہے. المبعوث الی ارشاد البرایا، میں نے آپ کو تمام مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اب وہ مخلوق میں ذکورہم او اناثہم، مرد ہوں یا عورت ہوں، سب میں نے آپ کو بھیجا ہے. ایسے ہو نبی. تو جب میں نے آپ کو ان سب کے لیے بھیجا ہے تو پیارا حکم سنیے، قل لازواجک، سب سے پہلے شفقتاً اور نصیحتاً اپنی بیویوں سے کہیے. کیا بات ہے، غوث پاک کی لفظ پر غور کریں آپ. الاولاً علی سبیل الشفقۃ والنصیحہ، شفقتاً، اس سے دعوت و تبلیغ کرنے والے خاص طور سے اہل حدیث سنیں، وہ جو ایک دم دہشت گردی کی طرح تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں کرے تو جہنم میں چلے جاتے ہے. نہیں کیا انداز ہے ذرا. تو اے حبیب اپنی بیویوں کو اولاً علی سبیل الشفقۃ والنصیحہ، شفقت اور نصیحت کے طریقے پر پہلے آپ کہیے. وبناتک، اپنی بیٹیوں کو بھی. شیعوں کا دیکھیے گا کیسے رد ہو رہا. شیعہ لوگ کہتے ہیں حضرت فاطمہ ہی ایک بیٹی ہے، حضور کی بیٹی صرف فاطمہ، اور ایک بیٹی ہوتی تو بنت کا لفظ ہوتا. بنت مانے واحد، یعنی سنگولر. یہاں بنات ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ. اپنی بیٹیوں کو بھی حکم دیجیے، سبحان اللہ. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ صرف ایک ہی بیوی سے بیٹیاں ہوئی ہیں، چاہے ایک کا عقیدہ رکھو یا کئی کا، اور کئی کا تو رکھنا ہی ہوگا. اللہ اللہ، واہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اچھا سنیوں کے چہرے پر بھی کرامت ہے، ایسا لگتا ہے. بناتک کا لفظ ہے، بنت کا نہیں ہے. قرآن پاک سے جواب دیجیے گا آپ. شیعہ تو کبھی بولے نا، وہ لوگ تھوڑا سی تقریر کرتے ہیں، ایسا کیسے ہوتا، ویسا کیسے ہوتا ہے، لاجک لگاتے ہیں. تو قرآن پاک کہہ رہا بناتک کا. تو اپنی بیٹیوں کو بھی. اچھا یہاں پر ہو سکتا ہے ہاں امت کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی کہا ہے، لیکن جواب آگے ہے اس کا، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن کی تمام عورتوں کو. جائیے اب تو کوئی کوانٹٹی کا مسئلہ ہی نہیں رہا. حضور کی دو خصوصیت کے ساتھ بیویاں اور بیٹیاں دونوں کو خاص کر دیا، اور اس کے بعد تمام مومنوں کو کہیے. کیا اس کا جملہ پہلے سنیے، اذا برزن لحوائجہن احیانا، جب کبھی، یہ احیانا پر غور کیجیے گا. آج جو بلا ضرورت ہماری بہنیں اور بیٹیاں نکلتی ہیں نا، غوث پاک کا دل کتنا دکھتا ہوگا. سنیے، کہتے جب کبھی واقعی پرزینٹلی امیڈیٹلی اگر ضرورت کے لیے باہر جانا ہو، یہ جملہ پہ غور کیجیے، احیاناً، کبھی، بائی دا وے جس کو بولتے ہیں، ہاں کبھی اگر ضرورت پڑ جائے تو جانے کا طریقہ میں حبیب آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ان سب کو بتائیے. کیا یدنینا، اب یدنینا کی تفسیر میں غوث کہہ رہے ہیں یغطینا، ڈھانپ لیں. آج جو یہ بول رہے ہیں نا ملے ملے ملے، ملے نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نہیں بول رہے ہیں. یہ تم ہی کو طاقت ہے تو ایکسپلین دیکھو، آپ آ کر کرو. اللہ کا کلام ہے. اور مردوں نے، مولویوں نے، اور آج کل تو افسوسناک بات ہے، ایک نیا سانگ میں نے مطلب دیکھا، اللہ واہ، ملے کاٹے جائیں گے، اس طرح کے جملے ہندوؤں کی طرف سے دیکھ رہا ہوں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسانیت ختم ہو گئی ایک دم. ہر جانور کو بھی اگر یار دودھ یا پانی پلاؤ تو وہ وفادار بن جاتا ہے. ملے کاٹے جائیں گے، کیا ہو گیا آپ کو ملے سے؟ یہ کاٹ مار کی بات کر کے آپ کیسے ملک کو سنوار سکتے ہو؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں بتا رہا ہوں پیارے کہ جب کبھی انہیں، کبھی کبھی کے لفظ پر غور کیجیے گا، بلا ضرورت ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں نہ نکلیں. اور ضرورت سے مراد جب اسلام کہے ضرورت تو وہ آپ کی لبسٹک مراد نہیں ہے. ضروری
کوئی نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ کو دوا لانا ہے ماں کے لیے، یہ ہے ضرورت. آپ کو نمک کی ضرورت ہے، یہ ہے ضرورت جس کے بغیر آپ جی نہیں سکتے. یہاں 70 لباس رکھا ہوا ہے اور 75 کے لیے آپ جا رہے ہیں. یہ ضرورت نہیں ہے، یہ زینت ہے. اسی لیے زکوٰۃ جو ہے نا ضرورت اصلیہ کے علاوہ پر فرض ہے، زینت پر زکوٰۃ نہیں ہے. ورنہ آج ہم لوگوں کے یہاں اتنے کپڑے ہیں کہ سب پر زکوٰۃ ہونی چاہیے. سمجھ رہے؟ تو ضرورت اور زینت میں بہت فرق ہے. بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں. تو ضرورت ہو تو کیا کریں؟ نکلیں. پہلا دیکھیے رائٹس، دیکھیے فریڈم، دیکھیے کہیں یہ فریڈم کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیے ایسا نہیں کہ ہر حال میں تم کو کہہ رہا کہ نہیں رہو، مر جاؤ. نہیں، جب ضرورت پڑے بلا ضرورت جانے والی تو ایسے ہی تمہاری اسٹیٹس سمجھ میں آ گئی کہ تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بلا ضرورت گھومتے پھر رہے ہیں جانور کی طرح. تو کہتے ہیں کہ ڈھانک لیں، مگر کہاں کہاں ڈھانکیں؟ غوث پاک، اللہ پاک کے رسول کے بازو میں بیٹھ کر کے ڈائریکٹلی لگتا ہے لے رہے ہیں. ایک دم کیا کہہ رہے ہیں کہ علی ایدیہن و ارجلہن و جمیع معاطفہن. ایک ایک لفظ پر غور کیجیے گا اور خوب اس کو سنائیے گا اپنی بہنوں بیٹیوں کو کہ ہاتھوں پر ڈھانک لیں. ہاتھوں، دیکھیے گا. ارجلہن، پاؤں پر ڈھانک لیں. ابھی لفظ بول رہا ہوں، اب کیا ہے آگے؟ ہاتھوں پر ڈھانک لیں. ڈھانک لیں، ڈھانپ لیں، دونوں بھی بول سکتے، ڈھانکنا ڈھانپنا دونوں. وہ ارجلہن، پاؤں پر ڈھانک لیں. اور اس کے بعد وہ جمیع معاطفہن. میں اس کے ترجمے کے لیے 7 منٹ ابھی وقف کیا ہوں. وہ ڈکشنری دیکھ دیکھ کے تھک گیا تھا میں، مگر آپ لوگ آئے تو سمجھ میں ایک بات آئی تھی. اور ہر اٹریکٹو جگہ کو ڈھانک لیں. آج کے حساب سے ایک دم صحیح ترجمہ ہے. معاطف، عطف، یعنی ہر وہ چیز جو جس کو دیکھ کر کے اٹریکشن پیدا ہو. کیا بات ہے؟ کیا بتائیے، جسم کی جو ساخت عورتوں کی رکھی ہے، بناوٹ جو رکھی اللہ تعالیٰ نے، اگر ٹائٹ پہنیں گے تو دکھے گا کہ نہیں. اس کا صاف مطلب یہ ہوا ڈھیل ڈال پہنو، ایک دم صاف ایسا لباس پہنو کہ جسم کا، کیونکہ عورت کا تو ہر حصہ ہی اٹریکٹیو ہے، خاص طور سے پیچھے کا حصہ، آگے کا حصہ. یہ وہ حصے ہیں جو بالکل ڈھکنے کا اور اشارہ. دیکھیے غوث پاک نے ولایت کی زبان پہ کہا ہے خفیہ طور پر کہ ولایت کو چھپانے والی چیز ہے نا، تو میں چھپی ہوئی چیز کو چھپ کر بول رہا ہوں. کیا بات ہے! ہر اٹریکٹیو جگہ پر ڈھانک لیں. کیا اوہو من جلابیبہن. اب یہ جلابیب کی جو تفسیر ہے نا بہت ہے، لیکن غوث پاک نے جو تفسیر کی ہے وہ تفسیر لاجواب تفسیر ہے. غوث، واقعی تم پیدا ہوئے ہو ابو صالح کی بیوی کے پیٹ سے. قسم خدا کی، واہ واہ واہ، رضی اللہ عنہا وعنہما. اللہ ان کی ماں سے بھی راضی، دونوں سے راضی، اور ہم سب سے بھی اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں راضی. غوث پاک کہتے ہیں کہ کیا ڈھانکے؟ سنو، جو پہنی ہوئی ہو وہ تو ہے ہی. من فوازل، ایکسٹرا. اب وہ ایکسٹرا کیا ہے؟ عربی میں ملاحف کا لفظ ہے جس کو آپ کی زبان میں کہوں لحاف. اب لحاف کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، لحاف چادر کو کہتے. لحاف بچھانا بولتے نہیں، جب یہ بیڈ شیٹ جس کو لحاف، میں اسی کی وضاحت کر رہا ہوں. کبھی ایسا لحاف آپ اپنی، یعنی کبھی ایسا بیڈ شیٹ آپ بچھائے ہیں جو دکھتا ہو؟ جب بھی بیڈ شیٹ بچھاتے ہیں تو نیچے کا حصہ دکھتا ہے؟ ایسا بیڈ شیٹ نہیں آپ کبھی بھی بچھائے ہیں تو اوپر کا نیچے نہیں دکھتا، نیچے کا اوپر نہیں دکھتا، اتنا تو ہے. تو ملاحف کا لفظ فرمایا ہے کہ یعنی جو لباس پہنی ہوئی ہے بیٹیاں بہنیں، پہلے تو پہننے کے حوالے سے یہ کہا کہ ہاتھ بھی چھپنا، پاؤں بھی چھپنا، ہر اٹریکٹیو جگہ چھپنا، اور ساتھ ہی ساتھ ایکسٹرا ایسی چادر ہو. اب آپ ترجمہ کیجئے، ایسے دوپٹے ہوں، صحیح ہے نہیں؟ ایسے دوپٹے ہوں. یہ بتائیے کہ جب کپڑا ہم پہنے ہی ہوئے ہیں، اب اس پر اگر پہننے کے بعد بھی کپڑا دکھے تو کائے کو پہنے اوپر؟ ایک دم کلیئر بات ہے نا. اب اندر جو ہے ہم دیکھیں بنیان پہنے ہوئے، نہیں دکھ رہا تو ٹھیک ہے، اگر دکھے تو کائے کو پہنے؟ کلیئر بات ہے. تو کیونکہ یہ
یہ فضول ہو جائے گا، یہ فضل نہیں ہوگا کہ جس چیز کو یوز کی جائے اس چیز کا مقصد حاصل ہو، اور مقصد ہے پردہ۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کی زبان پہ بیویوں کو سامنے رکھ کر، بیٹیوں کو سامنے رکھ کر، جن کی بیٹی کے پردے کا عنوان یہ ہے یار کہ اہلیان محشر کو حکم ہے چہرہ نیچے کر لو، ایسوں کو سامنے رکھ کر کے کوئی مطلب خوف و خطرہ نہیں، اللہ کو تو ہے ہی نہیں، رسول کو بھی ہے ہی نہیں، پھر بھی کہا بیٹیوں کو بھی سامنے رکھو تاکہ امت کی وہ بیٹیاں دیکھ لے کہ ہم تو گردے راہ فاطمہ بھی نہیں ہو سکتے، مگر ان کو جب حکم ہے تو ہم کس کھیت کی ہیں؟ یہ ہے اصل، ہم کس کھیت کی ہیں؟ کنیز فاطمہ نام رکھنا نہیں، کنیز فاطمہ بننا ہے، اس لیے کہ تمہیں صرف آرڈر نہیں کیا، اللہ نے فاطمہ کو بھی آرڈر کیا ہے، اور انہوں نے اپنا دکھایا بھی۔ حضور کے ساتھ وہ صحابی جو آئے تھے مشہور ہے، یا رسول اللہ اگر آپ اکیلے ہیں تو آ سکتے ہیں، اور اگر کوئی ہے تو نہیں آ سکتے، وجہ کیونکہ میں نے ایسا لباس پہنا ہے جو باپ تو دیکھ سکتا ہے، کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ہے عملی۔ رسول پاک تشریف لے کر چلے گئے، لفظ مت بولیے، تشریف لے کر چلے گئے، انہی بیٹیوں کو اللہ پاک اپنے نبی کی زبان پر حکم دے رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ لحاف، میں تو لحاف کا ترجمہ ایک دم ثقیل چادر بھی اگر کروں تو حضرت عائشہ کی اس روایت سے تائید ہوتی ہے مجھ کو۔ نبی کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی، حضرت اسما یا حضرت اسما بیٹھی ہوئی، اب بہن ہے دونوں، ایک سالی ہے ایک بیوی ہے۔ حضرت عائشہ نے حضرت اسما کی اوڑھنی کو پھاڑ دیا، یا حضرت اسما نے حضرت عائشہ کی اوڑھنی کو پھاڑ دیا، اور جب پھاڑ دیا تو حضرت عائشہ نے کہا یہ دیکھیے کیا کری، کیسے کری، یا حضرت اسما نے کہا دیکھیے کیسے کری، دونوں بہنیں ہیں، ایک بیوی ایک سالی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا صحیح کیا، صحیح کیا۔ اب آپ بتائیے کون تھے وہاں پر؟ اسما بھی ہے تو بالکل بہن ہے، بیوی بھی ہے تو حضور ہے نہیں، کوئی دوسرے تو تھے نہیں، تو کم سے کم اتنا تو کہنا چاہیے کہ پھاڑنا نہیں چاہیے، دوسرے کام میں لے لینا چاہیے، لیکن نبی کہہ رہے تم ٹھیک کی ہو۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا دوپٹہ اوڑھنے کا فائدہ جو اندر کا دکھے سب، رقیق تھا، باریک تھا۔ اب آپ دیکھیے لحاف کا لفظ غوث پاک اس ارشاد فرما، لحاف چادر بچھانا، چادر پتلے کو بولتے ہی نہیں ہے، ابھی بولے چادر اوڑھانا، دوپٹے کی قسمیں تو نکل سکتی ہیں پتلے کی لیکن چادر کی نہیں۔ تو غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ جو پہنی ہوئی ہو، پہننا پہلے ایسا جو اٹریکٹیو جگہ اس سے نہ دکھے، اور اس کے بعد ایکسٹرا ایسی چادر ہو، واہ واہ واہ۔ اب آگے سنیے، بحیث لا یبدو من اعضائہن شیء، ایسی چادر ہو کہ جب اوڑھ لو تو جسم کا کوئی عضو ظاہر نہ ہو۔ لا یبدو من اعضائہن، بتا یبدو میں نے ظاہر ہونا، ظاہر نہ ہو من اعضائہن، عورتوں کے اعضاء میں سے کوئی عضو کچھ بھی۔ اس کے بعد سنیے جو جملہ ہے، سوى العینین، دونوں آنکھ کے۔ آج بھی ہمارے یہاں برقع کا یہ رواج ہے، اور اس کی طرح کیا بولتے ہیں وہ بندہ بندہ ہوتا نا، وہ دکھتا بھی نہیں، خالی بس آپ ہی دیکھ سکتے، جیسے گھروں میں آپ لگاتے ہیں نا مچھر وغیرہ کے لیے کہ نہیں آنا، ہاں مچھردانی کی طرح سوراخ سوراخ ہوتا نا ویسا، کھلی بھی نہیں۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان پر قربان ہوتا ہوں میں، ان عورتوں پر، کہ غوث پاک آگے ایک جملہ تو کہے کہ دو آنکھ کے علاوہ کچھ نہیں ظاہر ہونا، لیکن آگے کہہ رہے بلعین واحد، دو آنکھ بھی کیوں، ایک ہی آنکھ ہونا۔ لو پہلے کیا کہا،
سارے عزم کو ڈھانپ لو 2 آنکھ کے علاوہ. کہہ رہے نہیں 2 آنکھ بھی کیوں؟ ضرورت کی چیز دیکھنا ہے نا تو 1 آنکھ بھی کام کر سکتی ہے. اور میں اس لفظ سے حضرت علی کی اس روایت کو یاد کر رہا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی غیر محرم پر آنکھ پڑ جائے پہلی نظر تو پھر تم کو اللہ نہیں پکڑے گا اور دوسری نظر میں پکڑے گا. 2 نظر غور کیجیے گا. دیکھیے نہیں باب العلم کا کہ چھینٹ دیکھیے کتنی عظیم ملی ہے. واہ 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 بس نسلم بعد نسلم. کہہ رہے کہ النظرۃ الاولی لک والنظرۃ الثانیہ علیک. یہ علی کا فرمان ہے کہ پہلی نظر اگر پڑ جائے تو چونکہ غیر ارادی ہے وہ جس کو دکھنا بولتے ہیں اور دوسری نظر اسی کو ہے تو یہ دیکھنا ہے دکھنا نہیں ہے بالارادہ ہے اور بالارادہ غیر کو دیکھنا یہ قابل معاوضہ ہے. اللہ آپ غور سے پاک کے اس جملے کو سنیے. 2 آنکھ بھی کیوں؟ 2 آنکھ بھی کیوں؟ ضرورت کو دیکھنا ہے نا تو 1 آنکھ سے بھی کام چل رہا. یا اللہ یا اللہ. ایک ایک لفظ جو ہے امت کی بیٹیوں کے لیے ایک دم یہاں تک مطلب اٹیک کر رہا اثر ڈال رہا. الحمدللہ ہاں قلب پر اثر ڈال. بالکل. غوث کہتے ہیں آگے لیتمیزن بها عن الاماء والبغیات المریبات المطعمات لاہل الفجور والفسوق. اور اے میرے نبی کی بیویوں اور بیٹیوں اور تمام مسلمان عورتوں یہ کیوں کہوا رہا ہوں جانتی ہو؟ وجہ یہ ہے تاکہ باندیوں سے زانیوں سے اور اوباش قسم کی عورتوں سے آج کے حساب سے ترجمہ کروں بال کھلا سر کھلا ادھر ادھر اہل فجور اور اہل فسوق کو لالچ دینے والی کوٹھے پر رہنے والیوں سے تمہیں ممتاز کر دے اللہ. کیا عزت دے رہا ہے اللہ. اور اس کے بعد ذَلِكَ أَدْنَىٰ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ. یہ اس طرح سے ڈھانکنا اور اس طرح سے ستر پوشی یہ اس بات سے زیادہ قریب ہے کہ جو مسلم آزاد عورتیں مومن آزاد عورتیں ہوں گی وہ پہچان لی جائیں گی یہ کسی مسلمان کی بیٹی ہے اس پر بری نظر نہ دوڑاؤ. کیا بات ہے. فلا یؤذین تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی ان پر کوئی بہتان نہیں دے رہا. آج بھی دیکھیے نا اگر اچھے سے کوئی برقع پہن لے تو دیکھتا تک نہیں ہے کوئی اور اسی برقعے والی کے ساتھ بغیر برقعے والی ہوتی ہے ٹک ٹک لگا کے دیکھتا باوجود کہ جو برقع نہیں پہنی ہے وہ خوبصورت ہے اور جو برقع پہنی ہے وہ بدصورت ہے لیکن عزت دیکھیے خدا کی بارگاہ میں اسی بدصورت کی ہے. دیکھیے کسی بھی چیز کی اجازت کو شریعت کا آخری حصہ نہ سمجھے ہماری بیٹیاں. ہم نے کالج اور اسکول کی جو اجازت دی ہے یہ اجازت عبادت نہ سمجھو یہ مجبوری ہے. یہ مجبوری ہے اور عبادت ہے تمہاری عفت کی حفاظت عصمت کی حفاظت خود کی حفاظت نسوانیت کی حفاظت یہ ہے عبادت. اور ایک بات کلیئر کہہ رہا ہوں امت کی ساری بیٹیاں ایک طرف مصطفیٰ جان رحمت کی ایک بیٹی ایک طرف ساری کائنات کی بیٹی ان کے بعد کی جتنی بھی ہیں ان کے برابر ہو ہی نہیں سکتی. تو بتاؤ کامیابی کا راز کیا ہے؟ وہ جنتی نہیں جنتی عورتوں کی سردار ہیں. ان کی انٹری کی اجازت ہوگی تب ہی جنت میں جاؤ گی. خاتون جنت بولتے ہیں نا آپ میں تو یہ نہیں بولتا ہوں عقیدہ ہے وہ جنتی تو ہیں ہی لیکن جو جنت جائیں گی ان کے بعد کی عورتیں مسلمان یہ فاطمہ کی اجازت سے ہی جائیں گی. میں امت کی تمام بیٹیوں اور بہنوں سے یہی کہوں گا فاطمہ نام نہ رکھو فاطمہ کی سیرت کو اپناؤ فاطمہ کی اداؤں کو اپناؤ. عزت ایک بار جاتی ہے کبھی نہیں لوٹ کر آتی. مرتے دم تک بچا لوگی یہی تمہاری سب سے بڑی عزت ہے. اور اسی لیے اللہ پاک نے العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین فرمایا عزت میری عزت میرے رسول کی عزت مومن مرد عورت کی. کیا بات ہے
آگے فرماتا ہے کہ کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے گا، یہ میرا وعدہ ہے. فلا یزین ولا، کوئی تکلیف نہیں دے گا، تکلیف کی ایک تفسیر کر رہے ہیں یعنی تجھ پر کوئی الزام ہی نہیں لگائے گا. اچھا فاطمہ الزہرا کے علاوہ بھی اگر مومن عورتوں کو سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق کو ہم یہاں پر ایک روایت کے حوالے سے پیش کریں کہ تمام مومنوں میں سب سے افضل، صحابہ میں جب سب سے افضل ہے، امت میں سب سے افضل ہے بعد الانبیاء، تو حضرت ابوبکر صدیق ہے. ایک مرتبہ راہوں میں چل رہے تھے اور چلتے چلتے منزل پہ پہنچ گئے، گھر آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ابو کہاں گئے تھے آپ؟ کہا باہر گیا تھا. تو میں آپ کے بازو سے آئی، آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. کب؟ کیسے؟ یہ ہے مومن عورتوں کی عزت اور حیا کا عنوان کہ باپ جو اپنی بیٹیوں کی ہر حرکت و نقل کو مکمل جانتا ہے. کیسے چلتی میری بیٹی، کیسے اٹھتی میری بیٹی، بتائیے تو. بازو سے بیٹی گزر رہی ہو، باپ کو خبر نہیں ہے، بتائیے حیا کا کیا عنوان ہوگا، کیا عنوان ہوگا. سبحان اللہ. تب جا کر بنتی ہیں ام المومنین. آج تو افسوس کے ساتھ امت النبی، امت المہیمن سب تو نام رکھتے ہیں، اللہ کی بندی، نبی کی کنیز، لیکن صفت نہیں ہے، وصف نہیں ہے. اللہ محفوظ فرمائے. وکان اللہ غفور الرحیم. اور آج کے بعد میرے حبیب پہلے جو کچھ کمی بیشی ہو گئی تھی یعنی حجاب کی آیت اترنے سے پہلے، تو سنو میرے حبیب یہ بھی ایک اعلان کر دو تاکہ اس اعلان کے بعد کہیں کسی سے چک ہو گئی ہو تو اپنے اندر کمیدہ خاطری نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس صدق دل سے رجوع لے آئے، بخش دوں گا. اور میری بارگاہ میں توبہ کر لے، قبول کر لوں گا. ان اخلصن فیہا، اگر وہ توبہ میں مخلص ہوگی، دائمی ہوگی. آج بھی یہی آپ میسج دیجئے پوری امت کو کہ بیٹیوں، بہنوں، عورتوں، تم مسلمان نام کی ہو یا مسلمان کام کی ہو، اگر نام کی ہو خدا را مسلمان ایسی مت بنو، اور کام کی ہو تو سیرت فاطمہ لاؤ. یا پھر ڈکلیئر کر دو امہات المومنین کا ہم انڈیکس دیتے ہیں، ازواج مطہرات، بنات رسول، صحابہ کرام کی بیوی، سب کا انڈیکس ہم دیتے ہیں. ان میں سے صرف حضرت فاطمہ کا ہم انڈیکس دیتے ہیں. ان کی طرح پوری امت میں سے ان کے بعد کسی بھی عورت کو پیش کر کے لاؤ. تم اپنی عزت کی بات کر رہی ہو، اللہ اگر ٹھان لے، بڑی اہم جملہ بول، اللہ ٹھان لے، تم جھک کر کے تو دیکھو، فرعون کے گھر میں بھی تیری عزت کی حفاظت کرے گا اللہ. فرعون کے گھر میں بھی تیری عزت کی حفاظت کرے گا اللہ. تمہیں کوئی کڈنیپ کر بھی لے گا تو تیری عزت پر کبھی انگلی نہیں اٹھ سکتی ہے. اللہ کا وعدہ ہے، مگر شرط یہ ہے کہ خلوص ہو، للہیت ہو، جھکا ہو. ایک لفظ کہو اے اللہ، کہو تو تم پھر دیکھو عزت بچانے والا کیسے تمہاری عزت بچاتا ہے. لیکن تم خود اٹریکٹیو لباس پہنی ہوئی ہو، تم خود مائل کرنے والی لباس پہنی ہوئی ہو، تم خود لپسٹک اس طرح لگائی ہو، خود ناخن پالش دکھا رہی ہو. ارے غوث پاک کی زبان پر سن لو، ایک آنکھ بھی، وہ بھی ضرورتن دکھانے کا حکم ہے. کیا ضرورت تھی تمہیں پارک میں جانے کی؟ کیا ضرورت تھی تمہیں مطلب اسکولوں میں ایک جگہ بیٹھ کر کے غمازی کرنے کی، آنکھ مچولی کرنے کی؟ یہی ہے سیرت مطلب ازواج مطہرات، یہی ہے اسلام کی سیرت، یہی تمہیں دی گئی ہے. اگر ناکامی کو قبول کرنا چاہتی ہو وقتی نفسانیت کے لیے یا خواہشات کے نفسانی کی تکمیل کی بنیاد پر، تو پھر سوچ لو یہ تمہارے لیے دنیا ہے. ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کوئی حصہ نہیں. اگر تم یہ دعا کے ساتھ جیتی ہو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں اچھا رکھنا، آخرت میں بھی اچھا رکھنا، اور یہی نہیں جہنم سے بچانا بھی. یہ تصور ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہارا نصیبہ اچھا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے. ماہ اول اسلامی کی برکتوں سے، محرم الحرام کی عظمتوں سے، شہیدان کربلا کی
روحانیتوں سے مولا ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہم سب کے گھر بار میں اولاد میں